چیزوں کے سبب بن سکتی ہے۔ تو اب جتنی بھی ہم روشن خیالی کریں اور جتنی بھی وہ ہم یہ دعوے کرتے رہیں، اس میں ہمارے مقدر میں سوائے ذلت کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہ طاقت ایمان کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے جس سے ہم اپنے آپ کو معلوم رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے سفر میں، راستے میں پانی آ گیا، ابو عبیدہ ساتھ تھے، تو حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے اتر کے، پانی تھا کہ تھوڑا سا، بوزے اتارے اور اس پانی میں چلنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ جو دشمن کے ملک میں ہم جا رہے ہیں، دوسرے ہیں غیر مصر، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عرب ذلیل تھے، اسلام آیا تو اس نے انہیں عزت بخشی۔ اب عزت کو اگر تم مقام چھوڑ کر کوئی عزت کا چھوڑو گے تو پھر تم پھر وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں پہلے تھے۔ تو اس لیے ہم پاکستان کو جو اتنا بڑا ملک حاصل کیا، جو کہ بڑی مشکل ہے کسی سے اتنا بڑا ملک حاصل کرنا، صرف اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا تھا۔ اور اسلام کی ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم ہر اسلام کے جو دشمن ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی قوتیں اور اپنی نیازمندیاں جو ہیں وقف کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلمان بنائے اور وہ ایمان کی حرارت پیدا کرے جو ہمارے دلوں کو گرمائے، اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ کس مقام پہ پہنچتے ہیں۔ مرنا اور جینا جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں سمجھے، اور ذلت اور عزت جو ہے وہ بھی اس کے ہاتھ میں سمجھے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ چند روزہ زندگی جو ہے بس اس میں عزت مل گئی تو ہمیشہ کے لیے مل گئی، عزت تو وہاں ملے گی جو ملے گی اللہ تعالیٰ کے حضور میں۔ وآخر دعوانا ایک اعلان ہے، مولانا فقیر اللہ صاحب بھی ایک سٹار لگائے بیٹھے ہیں، تو ان کی طرف سے ہے کہ خانوادہ نبوی وحد بنی امیہ حقائق و احام اور قرآن کی روشنی میں یہ کتابیں حاضر خدمت ہیں۔ اسلامی ڈائری بھی حاضر ہے، تو یہ تینوں کتابیں، اسلامی ڈائری سال بھر کے لیے ڈائری کی ضرورت رہتی ہے، اس میں آیات ہیں، دعائیں ہیں، بہت اچھی، تو یہ بھی آپ خریدیں ان سے۔ اور یہ دو کتابیں ڈاکٹر رضوان علی ندوی صاحب کی لکھی ہوئی ہیں، خانوادہ نبوی، یہ بہت مدت سعودیہ میں بھی، دمشق وغیرہ یونیورسٹیوں میں تاریخ کے استاد رہے ہیں، تو انہوں نے آ کر یہاں یہ دو کتابیں جو ہے نا اردو زبان میں لکھی ہیں۔ قرآن کی روشنی میں یہ ان کے درس ہیں جو انہوں نے مختلف موقعوں پر دیے ہیں، تو وہ ہے بالکل زندگی کے جو متعلقہ مسائل ان پر دیے ہیں کہ زوجین کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے کیا ہیں، کیسے بہت نا جو زندگی گزارنے کے لیے جو قرآن سے سیکھنا چاہیے، غیر مسلموں سے تعلقات، وہ پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ وہ چھوٹے چھوٹے درس جو ہیں قرآن کی روشنی میں۔ یہ کتاب بھی بہت اچھی ہے۔ اور خانوادہ نبوی وحد بنو امیہ حقائق و احام، یہ بھی ہے کہ اہل بیت اور اہل بنو امیہ کا جو معاملہ رہا اس بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ عجیب لوگ ہیں یہاں، عمر گزر گئی میری یونیورسٹیوں میں، یورپ میں بھی کوئی ایسے عقیدوں کا نہیں ملا تھا جو معاملہ ہی الٹ دے کہ امام حسین اور ان کے ساتھی جھوٹے تھے اور یہ یزید جو تھا یہ سیدنا بھی کہتا، میں تو حیران ہی رہ گیا وہاں ریاض پڑھایا ساری دنیا میں کہ کیا بکواس ہے۔ اس بیچارے نے پھر یہ کتاب نا خانوادہ نبوی وحد بنو امیہ حقائق و احام، تو مولانا کی طرف سے یہ آپ کی چٹ کیا کی کوئی اچھا شعر تو پھر حکیم صاحب پورا کریں گے یا کتابوں سے پورا ہوگا کیا؟ بس یہ ایسا ہی پڑھتے آئے ہیں، با خدا دیوانہ با شعبہ محمد ہوشیار، ایسا ہی یاد ہے، یہی پڑھتے ہیں پھر یہ پورا کرنا تھا۔ اللہ اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا وسیع مظہر ندوی صاحب کا بتا رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مغفرت فرمائے، بہت بڑے آدمی تھے، بڑی خدمت دین کی۔ اب بچے کے پاس وہاں چلے گئے تھے نا کینیڈا، جنت الفردوس میں اللہ جگہ دے، مغفرت فرمائے، رحمت کرے۔ یہ جو بعض دینی مدرسے اشتہار چھاپتے ہیں سال کے بعد، تو وہاں لکھا ہوتا ہے جی جامع المحاسن، اپنے کسی بزرگ مہمان کو متعارف کرانے کے لیے لکھتے ہیں جامع المحاسن حضرت مولانا مفتی فلاں فلاں۔ تو یہ اشتہار چھاپنے والے
بڑے عالم دین ہیں، بڑے توحید کو سمجھنے والے، رسالت کو سمجھنے والے، یہ چشمے ہیں ہدایت کے، تو یہ کیوں لکھتے ہیں؟ یہ جامع المحاسن تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بالکل رشید صاحب یہی بات ہے، مگر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کئی الفاظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولے جاتے ہیں تو وہ تو غیر محدود معنوں میں ہوتے ہیں نا۔ رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ کو بھی کہا گیا، رسول کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا بالمومنین رؤوف الرحیم، لفظ تو دونوں ایک ہی، مگر اللہ کے لیے اس کا معنی تو بہت لمبا چوڑا نا، اس کی کوئی حد ہی نہیں، یہ محدود اور تھوڑے سے پابند۔ تو یہ انسانی سطح پر نا وہ اپنے حسن ظن سے جو سمجھتے ہیں کہ اس بزرگ میں جو انسانوں والے اوصاف ہونے چاہیے مومنوں والے وہ اس میں ہیں، اچھا گمان ہوتا ہے ان کا، باقی یہ زیادہ مبالغہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ منع کیا نا آپ نے کہ تم یہ کہا کہ میں یار ایسے سمجھتا ہوں، ورنہ حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے۔ ایک صحابیہ کا واقعہ جو حدیث شریف میں آیا بخاری شریف میں، ایسے بڑے صحابی حضرت عثمان ابن مظعون کہ مہاجر صحابہ میں سے سب سے پہلے یہ فوت ہوئے، اور یہ ماموں سے حضرت عبداللہ بن عمر کے، ان کی بہن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ قدامہ اور عثمان دونوں نا ابن مظعون بڑے اونچے صحابی، تو یہ فوت ہوئے، حضور نے دفن کیا، سرانے جو پتھر بھی رکھا نشانی کے طور پر، بڑی اہمیت دی ان کو۔ اب ان کی جو بہن بنی ہوئی تھی نا انصاریہ، اس کے پاس آئے ام خلاد کے حضور تعزیت کے لیے کہ اس کا بھائی تھا دینی، تو اس نے یہ کہا کہ رسول کریم علیہ السلام سے کہ عثمان کو جنت مبارک ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کو جنت نہیں ملنی تو کن کو ملنی، مگر روکا حضور نے کہ حکم نہ لگایا کرو۔ آپ نے فرمایا امید تو میں بھی اللہ کی رحمت سے یہی رکھتا ہوں، مگر میں اللہ کا رسول ہوں، واللہ ما ادری ما یفعل بہ، یہ دو طرح لکھا گیا بخاری شریف میں، کہیں تو لکھا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو کفار استعمال کرتے ہیں کہ تمہارے نبی کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرا کیا اثر ہوگا، اس نے امت کو کیا بخشوانا۔ یہ پادریوں کی کتاب میں مسیحی کیوں ہوا سلطان محمد پارک، وہ کہتے ہیں اس حدیث نے میرا بیڑا غرق کیا۔ میں مناظرے کرتا تھا پادریوں سے، انہوں نے کہا دیکھ تو صحیح، تیرا نبی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ۔ یہ اہل حدیث حضرات دیوبندی بہت علم غیب کے بارے میں پیش کرتے رہے، کرنی چاہیے، مگر جب امام بخاری مانتے ہیں محدثین کہ یفعل بی غلط ہے، یہ جس نے بیان کر دیا، یعنی یفعل بہی تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نہیں جانتا کہ اللہ عثمان کے ساتھ کیا کرے گا، یہ عثمان جو ہے مجھے کوئی علم نہیں کہ اس کا کیا بنے گا، رحمت کی امید۔ تو اس وقت کہتی ہیں ام خلاد کہ میں نے پھر قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں نا فیصلہ کر کے اللہ کے سامنے نہیں کہوں گی کہ یہ جنتی ہے، یعنی یہ معاملہ مالک کی امید۔ تو یہ اس لیے نا کہ یہ جو جامع المحاسن اور ایسے نا، اگر آپ نیک سمجھ تو اچھا احترام کریں، مگر اتنا نہ بڑھائیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اندر وہ آدمی کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہی کرنی چاہیے نا کہ وہ خیر کرے، ورنہ اوپر سے جامع المحاسن لکھتے رہیں، پتہ نہیں وہ جامع المساوی ہی ہوگا، برائیوں کا ہی مجموعہ لکھی۔ تو یہ حضرت عثمان بن مظعون کے بارے میں آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول نہیں، میں نہیں اللہ کی قسم جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ جنتی دوزخی کے فیصلے یہ ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا ہاں، محمود بات حسن ظن کی حد تک بات ٹھیک ہے، باقی پوری طرح فتویٰ نہیں جانا چاہیے۔ جی ماشاء اللہ آج تو کافی علم والے دوست بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، طالب علم کے۔ اچھا یہ مصرع ڈھونڈیں گے کہ کیا ہے یہ، انشاءاللہ شاید کہیں سے مل ہی جائے، ویسے عام تو یہی لکھ دیتے یہ میرے بھائی یاسین، عام طور پر لوگ نا ایک حدیث شریف کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ سلام کہیں تو تم وعلیکم کہو، اس طرح کہتے ہیں، مگر وہ جیسے علامہ البانی صاحب نے سمجھایا نا، بات جو تھی اس کا پس منظر چھوڑ دیا نا، کہ وہ سلام نہیں نا کم وقت کہتے تھے جن کو آپ نے یہ کہا تھا کہ وعلیکم کہو، وہ تو وہ آیا یہودی زبان دبا کر اس نے لام نہیں پڑھا، السلام علیکہ، کہ تم مر جاؤ، ہلاک ہو جاؤ،
آپ نے فرمایا وعلیکم، جو تم نے میرے لیے مانگا ہو تم پر بھی ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا بڑا اس کو کہنے لگی، حضور نے کہا کیوں زبان خراب کرتی؟ کہا سنا نہیں اس نے کیا بکا؟ آپ نے کہا تو نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ تو جو تو ایسا ہو حرامی اس کو تو وعلیکم کہنا چاہیے، مگر جو صحیح طریقے سے سلام کہے اس بیچارے کو اگر ہم بد تہذیبی سے جواب دیں تو یہ نہیں ٹھیک۔ اس کو پھر جیسے بڑے بڑے نیک لوگوں نے صحابہ اور تابعین نے بالکل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا، بلکہ پہل کر کے بھی کہا، ہاں خود بھی سلام کہہ دیا۔ حقدار تو ہوں گے نا جب وہ ایمان لائیں گے، یہ دعا ہی ہماری طرف سے کچھ دے نہیں دیا اس کو، دعا کہ اللہ سلامتی نصیب کرے رحمت، یعنی دراصل ایمان کی دعا کہ اللہ اس کو ایمان نصیب کر دے۔ حضرت امام اوزاعی فرماتے ہیں اگر تم سلام کہو پہل کر کے صحیح، تو بڑے بڑے صالحین نے صحابہ اور تابعین نے کہا، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہے کہ وہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو ایک مجوسی ساتھ ہو گیا، آتش پرست، تو کافی دیر تک چلتے رہے، پھر راستہ جدا ہوا تو جانے لگا کہ یہ اس کے ساتھ گئے، کافی دیر دور گئے اس کے ساتھ رخصت کرنے کی، اور پھر السلام علیکم کہہ کر واپس آئے تو لوگوں نے کہا آپ نے مجوسی کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اس کو چھوڑنے کے لیے گئے؟ فرمایا قرآن کہتا بل کیا لفظ قرآن کہ زلزم، کہ جو تھوڑی دیر بھی پڑوس میں رہے نا، ایک سیٹ پہ ہی بیٹھا ہو یہ اس کا بھی حق بن رہا، تو یہ بھی چونکہ کافی دیر ساتھ چلتا رہا، تو اچھے طریقہ سے اگر ہم لوگوں سے سلوک کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام ان کے دلوں میں اتارے، اور اگر نفرت ہی کریں گے، کسی کا سلام نہیں سنیں گے، پھر نہیں۔ وہ خاص بات ہے یہودیوں کی جو نا السلام علیکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ خوش رکھے اللہ پاک، مہربانی فرمائے۔ صاحب بلّہ اگر آپ پڑھنا نا امر بالمعروف نہیں دو نا، وہ بھی مع سب کسی کو